آج کی محفل میں ہم دو اماموں کا ذکر کریں گے اور آنے والی دو محفلوں میں 12 اماموں کے ذکر کو مکمل کر کے واقعات کربلا کو ترتیب وار شروع کر دیا جائے گا۔ آج ہماری 5ویں نورانی محفل ہے اور اس کے بعد 5 محفلیں اور ہوں گی۔ آج ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کر کے اپنے مقدر کو چمکائیں گے۔ مولا کریم ان عظیم ذاتوں کے ذکر کی برکتوں سے ہمارے کالے دلوں کو روشن فرما دے اور ان کی بارگاہ میں ہماری یہ غلامی کا ثبوت پیش کرنا، ذکر کرنا، سننا مولا اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرمائے کہ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت و نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور اہل بیت اطہار کے چھٹے امام۔ الحمدللہ چھٹی کی شب ہے اور چھٹے امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ ہجری 80 بروز پیر مدینہ پاک کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کی سگی پرپوتی ہیں اور یہ ایسی پرپوتی ہیں ان کی کہ ان کے والد بھی سیدنا صدیق اکبر کے پوتے ہیں اور ان کی والدہ بھی صدیق اکبر کی پوتی ہیں، یعنی امام جعفر صادق کی ماں حضرت ام فردہ یہ والد کی طرف سے بھی صدیقی ہے اور والدہ کی طرف سے بھی صدیقی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ان کے سگے پردادا بھی ہوتے ہیں اور سگے پرنانا بھی ہوتے ہیں۔ اسی نسبت کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق اپنی پوری زندگی میں فخریہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی الصدیق مرتین، کہ ابو بکر صدیق نے ہم لوگوں کو 2 بار پیدا کیا۔ تو پتہ یہ چلا حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جن کے دادا کا نام مولا علی ہے تو نانا کا نام صدیق اکبر ہے۔ ایسی صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں، لیکن پھر بھی شیعہ رافضیوں کا یہ معاملہ کہ وہ صحابہ کی گستاخی کرتے تھے۔ انہوں نے تو آپس میں محبتیں کر کے زندگی گزاری ہے اور یہ لڑکے جہنم کی راہ لے رہے ہیں۔ سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی ان ہستیوں میں ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے کہ جس سے انسان کی عقل اور فکر دونوں عاجز آ جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علوم غابر اور مزبور ہیں جن کو ہم سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جعفر احمر بھی ہے، ہمارے پاس جعفر ابیض بھی ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے اور ہمارے پاس علم جامعہ بھی ہے۔ غابر، مزبور، جعفر احمر، جعفر ابیض، مصحف فاطمہ، علم جامعہ، ان کے معنی کیا ہے؟ ان کے میننگ کیا ہے؟ یہ کون سے علوم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سے علم ہے؟ تو وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ غابر وہ علوم ہے جس کی روشنی میں بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے وہ جان لیا جائے۔ مزبور وہ علوم ہے کہ جس کی روشنی میں بھوتکال میں کون سے واقعات ہو گئے اس کا پتہ لگا لیا جائے۔ اور کہتے ہیں ہم جو لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں وہ فرشتوں کی آپس کی باتیں ہیں جن کو ہمارے ہی کان سن سکتے ہیں، دوسرا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آپ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جعفر احمر ہمارے پاس، جعفر احمر کیا ہے؟ یہ حضور پاک علیہ السلام کا
ایک خاص قسم کا اسلحہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اس کو کبھی ظاہر نہیں کرتے جب تک اہل بیت سے خیر اور برکت لینا مقصود نہ ہو. فرماتے ہیں ہمارے پاس جعفر ابیض بھی ہے. جعفر ابیض وہ علوم ہے جس سے توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے تمام علوم اس سے حاصل کر لیے جائیں. فرماتے ہیں ہمارے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے. مصحف فاطمہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قیامت تک جتنے واقعات ہوں گے اور قیامت آنے تک دنیا میں جتنے چیزیں آئیں گی ان سب کے نام اس میں موجود ہیں. اور فرماتے ہیں علم جامعہ بھی ہمارے پاس. تو جامعہ کیا ہے؟ تو کہا جامعہ ایک ایسی کتاب ہے جو 70 گز لمبی ہے، جس کی ترتیب کو خود پیارے مصطفیٰ کریم نے ترتیب دیا اور مولائے کائنات نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا. کہا یہ جامعہ بھی ہمارے پاس ہے اور اس میں دنیا کے انسانوں کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں، حتیٰ کہ ریت کے ذرے سے لے کر کوڑے اور آدھے کوڑے کی سزا بھی اس میں موجود ہے. تو مجھے بتا پھر کیا باقی رہ گیا؟ پھر کیا باقی رہ گیا؟ یہ علوم کس کے؟ امام جعفر صادق کے. حضور کی حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. تو باب العلم کا نام مولا علی. مولا علی کے 3 نسلوں کے بعد کا بیٹا امام جعفر صادق اس علوم کا مالک ہے کہ جس کی روشنی میں وہ بھوشیہ کو بھی جان لے، جس کی روشنی میں بھوتکال میں ہوا کیا ہوا اس کو بھی پتا کر لے، یہاں تک کہ وہ فرشتوں کی باتیں بھی سن لے. مولائے کائنات کے 3 نسلوں کے بعد پیدا ہونے والے امام جعفر صادق کا علم اتنا ہے تو حضور نے جس کو مدینۃ العلم کہا اس مولا علی کے علم کی عظمت کیا ہوگی؟ مولا علی کے علم کی کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ شان سرکار سیدنا امام جعفر صادق کی ہے. آپ کی سیرت پاک میں ملتا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے یوں دعا کی اور یوں قبول ہو گئی، بلکہ آپ اس حد درجہ مستجاب الدعوات تھے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اور دعا کرتے کہ مولا کریم مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے عطا فرما دے. دعا کر کے ہاتھ چہرے پہ لاتے اور چہرے سے ہاتھ سرک کے نیچے بھی نہیں آتا تھا اور وہ چیز آپ کے پہلو میں موجود ہو جاتی تھی. اس درجہ وہ مستجاب الدعوات تھے. بلکہ لیث بن سعد کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق نے دعا کی اور دعا کے جملے یہ ہیں کہ یا اللہ میرا دل انگور کھانے کو کر رہا ہے، بہت دل کرتا ہے کہ آج انگور کھاؤں، مولا مجھے انگور عطا فرما دے. اور میری چادریں بھی پرانی ہو گئی ہیں، یا اللہ تو مجھے 2 چادر بھی عطا فرما دے. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا، خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ امام جعفر صادق نے دعا کر کے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے پہلو میں انگوروں سے بھری ہوئی ٹوکری موجود تھی اور اس کے اوپر 2 چادریں بھی رکھی ہوئی تھی. فرماتے ہیں میں نے وہ چادریں ایسی دیکھی کہ زندگی میں آج سے پہلے ایسی چادر کبھی دیکھی بھی نہ تھی. اس حد درجہ یہ مستجاب الدعوات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام، یہ مرتبہ. لیکن آپ کے ریاضت و مجاہدے کا، آپ کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلسل بارہا امام جعفر صادق کے پاس جاتا تھا آتا تھا، جاتا تھا آتا تھا. امام مالک کہتے ہیں بار بار میں امام جعفر صادق کے پاس گیا، لیکن جب بھی میں ان کے پاس گیا ہمیشہ 3 کاموں میں سے ایک میں مشغول پایا. یا تو وہ نماز پڑھتے ہوئے ملتے تھے، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملتے تھے، یا وہ روزے سے ہوتے تھے. یا تلاوت یا نماز یا روزہ. کہتے ہیں میں ہمیشہ گیا لیکن کبھی ان 3 کے علاوہ چوتھے کام میں ان کو نہیں پایا. یعنی 24 گھنٹہ یاد الہی میں مشغول رہتا. یہ امام جعفر صادق کا مشغلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ کو وہ عظمت و جلال عطا فرمایا کہ کیا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی جیسا ولی
آپ کی بارگاہ میں پانی بھرنے کی خدمت کیا کرتا تھا. بتائیے اندازہ لگا سکتا ہے کوئی کون ہے بایزید بسطامی؟ بایزید بسطامی کا سٹیٹس یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا کہ بایزید بسطامی کو تمام اولیاء میں وہ درجہ حاصل ہے جس طرح تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا درجہ ہے. وہ درجہ تمام ولیوں میں بایزید بسطامی کا. ایسا مقام، ایسا منصب، ایسا مرتبہ، اور وہ پانی بھرنے کی خدمت کر رہے ہیں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق کی چوکھٹ پر 12 سال رہے. 12 سال آپ کے گھر میں، آپ کی خانقاہ میں رہ کے فیض حاصل کیا. 12 سال کے بعد ایک دن حضرت امام جعفر صادق نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے گھر میں جاؤ اور میرے گھر میں ایک طاق ہے، اس میں سے ایک کتاب لے کر آؤ. جب آپ نے کتاب لانے کو کہا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی کہ طاق ہے گھر میں، جاؤ کتاب لاؤ. سرکار بایزید بسطامی جواب دیتے حضور طاقچہ ندانم کتاب اسکو جا آورم. حضور مجھے طاق ہی کا علم نہیں، کتاب کہاں سے لاؤں؟ مجھے طاق ہی کا علم نہیں، کتاب کہاں سے لاؤں؟ میرے اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں تو پورا جغرافیہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، ان کے گھر میں کیا کیا ہے. امام جعفر صادق کے گھر میں بایزید بسطامی نے 12 سال رہے، لیکن آپ کہتے ہیں حضور مجھے یہی نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں طاق کہاں ہے، تو میں کتاب کہاں سے لاؤں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میرے پاس رہتے ہوئے تم کو 12 سال بیت گئے، تم کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ میرے گھر میں طاق کدھر ہے؟ تو امام جعفر صادق کے پوچھنے پر بایزید بسطامی نے جواب دیا حضور میری کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے نظر اٹھا کے میں طاق کو دیکھوں؟ میں یہاں غیر کا نظارہ کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کے جلوے کو دیکھنے آیا ہوں. 12 سال تک کتنا سر جھکا کے ادب کیا ہوگا، کوئی عام بات ہے یہ ادب کی؟ کہتے ہیں میں یہاں غیر کے نظارے کو نہیں آیا، کیا مجال میری آپ کے سامنے نظر اٹھا کے میں طاق کو دیکھوں. جب عقیدت اور ادب سے بھرا ہوا یہ جملہ حضرت امام جعفر صادق نے سنا تو سرکار امام جعفر صادق کا دریائے کرم جوش میں آیا اور امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بسطامی جب تمہارا یہ حال ہے تو جاؤ آج تمہارا کام پورا ہو گیا. اسی وقت آپ کو خلافت کو اجازت عطا فرمائی اور پھر کے خلافت پہنا کر آپ کو بسطام روانہ کیا. بسطام ایران میں ہے. سرکار بایزید بسطامی ان کے خلیفہ بن کر جب ایران آ کر مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے فیض نے ایک جہان کو آباد کیا. یہ فیض کہاں سے پایا؟ علی کے گھر امام جعفر صادق کی بارگاہ سے. اور صرف امام جعفر صادق کے یہاں بایزید بسطامی نہیں بلکہ ہم جن کی نسبت سے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت بھی ان کے بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا رہا کرتی تھی. کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. ایک بار بھی ہو جائے تو اس کی عظمت کیا ہوگی. جس نے 100 بار رب کی تجلی کو خواب میں دیکھا ہو وہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی 100 بار خواب میں رب کی تجلی کا دیدار کیا. اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ جب مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مواج اقدس میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا سید المرسلین. سلام کیا حضور کے بارگاہ میں، فوراً حضور کے روضے مبارک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. حضور نے نعمان بن ثابت کہہ کے جواب نہیں دیا، حضور نے ابو حنیفہ کہہ کے جواب نہیں دیا، سرکار نے جواب دیا تو مسلمانوں کا امام بول کے جواب دیا. پیارے مصطفیٰ اپنی زبان سے کسی کو مسلمانوں کا امام فرمائے وہ کیسی ذات کا مالک ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو رمضان کے مہینے میں 61 ختم قرآن کریں. وہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی تقوی اور پرہیز ایسا کہ مثال نہیں لائی جا سکتی. ایسے حنفیوں کے امام بھی امام جعفر صادق کی بارگاہ سے فیض پانے والے ہیں، بار بار ان کی چوکھٹ پہ جانے والے ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام
जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा कि अबू हनीफा ये बताओ अक्लमंद कौन है, अक्लमंद कौन है? तो सरकार इमाम आजम जवाब देते हुजूर अक्लमंद वो है जो खैर और शर यानी भलाई और बुराई में तमीज करे। अक्लमंद वो आदमी है जो भलाई और बुराई में तमीज करे। इतना सुना तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया ये तमीज तो चार पैर वाले जानवरों में भी है कि अपने को जो मारता है वो उसको भी पहचानते हैं और जो प्यार करता है उसको भी पहचानते हैं। ये तमीज तो जानवरों में भी है, इंसानों की क्या बात है? इमाम आजम ने फरमाया सरकार आप ही फरमा दीजिए फिर कि अक्लमंद कौन है? तो सरकार इमाम जाफर सादिक जवाब देते हैं कि अक्लमंद वो है कि जो दो भलाइयों में से तमीज करके सबसे अच्छी भलाई पर अमल करे और दो बुराइयों में तमीज करके जो बदतरीन बुराई है उसको छोड़ दे, अपनी जिंदगी से निकाल दे। बड़ी को पसंद करके जो जिंदगी से निकालेगा वो छोटे छोटे गुनाहों से ऐसे ही बच जाएगा। ये आपका तफक्को है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला बड़ा कीमती लिबास पहनते थे, बहुत आला किस्म का कपड़ा पहनते थे, बिल्कुल हाई लेवल का। एक मर्तबा सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला कीमती जोड़ा पहन के घर से बाहर निकले। एक आदमी ने आपको देखा और कहा हजरत अहले बैत पर इतना महंगा लिबास ज़ेबा नहीं देता, अहले बैत के ऊपर इतना कीमती लिबास पहनना ज़ेबा नहीं देता। जब उसने ये कहा तो आपने उसका हाथ पकड़ के खींचा और अपनी आस्तीन के अंदर डाला, कहा अब देख, अब चेक कर। तो आपकी आस्तीन में जब उसने हाथ डाल के चेक किया तो क्या देखा कि आपने अंदर टाट का लिबास पहना हुआ जो खुरदरा है, पूरे बदन में चुभे, हम उसको 10 सेकंड बदन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अंदर टाट का लिबास पहनते थे और ऊपर अच्छा लिबास पहनते थे। जब उसने चेक किया और वो हैरत में आया तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अंदर का लिबास खालिक के लिए है और ऊपर का लिबास मखलूक के लिए है। अंदर का लिबास खालिक के लिए है और ऊपर का लिबास मखलूक के लिए है। ये बारगाह रब में आपकी इंकिसारी और गिरिया गुजारी का आदम है। एक मर्तबा आप अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे, गुलाम हैं और ये आका हैं, लेकिन आपने अपने गुलामों से फरमाया कि आओ हम और आप एक दूसरे का हाथ हाथ में लें और सब एक दूसरे से वादा करें कि कल कयामत में जिसकी नजात पहले हो जाएगी वो हमारी बख्शिश कराएगा। है कोई एटीट्यूड बताइए? आप कह रहे हैं हम एक दूसरे से वादा कर लें कि कल हम में से जिसकी भी नजात रोज़े कयामत पहले हो गई वो हम सब की शफाअत कराएगा। जब आपने ये कहा तो आपके एक गुलाम ने अर्ज किया हुजूर आपके नाना जान तो खुद शाफ़े महशर है, आपको हमारी शफाअत की क्या जरूरत है? इतना सुना तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है जो नाना की बारगाह में पेश कर सके। मुझे डर लगता है कि ये अमाल लेके मैं हुजूर की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। बताइए मुझे और आपको कितना संभलने की जरूरत है। सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत दाऊद ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी इराक शरीफ में आराम फरमा है। हजरत दाऊद ताई आए सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह और अर्ज करते हैं हजरत मुझे नसीहत कीजिए, मेरा दिल काला हो चुका है। हजरत दाऊद ताई कह रहे हैं खुद बहुत बड़े अपने वक्त के वली हैं, लेकिन वो अपने आप खौफे खुदा में ऐसा पिघाल चुके हैं कि अर्ज करते हैं सरकार इमाम जाफर सादिक से कि आप दुआ फरमाएं, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं कि मेरा दिल काला हो चुका है। इतना सुना तो सरकार इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ऐ दाऊद ताई तुम तकवे में मशहूर हो, परहेजगारी में मशहूर हो, इबादत में मशहूर हो, खुद अपने सिलसिले के बहुत बड़े वली और इमाम हो, तुमको मेरी नसीहत की क्या जरूरत पड़ गई? जब आपने ये फरमाया तो हजरत दाऊद ताई ने अर्ज किया हुजूर अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक पर आपको बरतरी अता फरमाई है और दूसरों को नसीहत करना आप पर वाजिब है। जब उन्होंने ये कहा तो सरकार इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो, लेकिन मेरा हाल तो यह है कि मुझे डर लगता है और दिन रात में फिक्र में रहता हूँ
अगर कहीं कयामत के दिन मेरे नाना जान ने मेरा गिरेबान पकड़ के अगर पूछ लिया कि तूने मेरे फरमानों पे अमल करने में कोताही क्यों की, तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। जब आपने ये कहा तो आपके जुमले सुनकर हजरत दाऊद ताई रोने लगे और हजरत दाऊद ताई ने फरमाया कि वो शख्सियत जिनके नाना प्यारे मुस्तफा हो, वो शख्सियत जिनकी जद्दा मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा हो, वो जब आखिरत की इतनी फिक्र कर रहे हैं तो दाऊद की क्या मजाल है कि वो अपने अमल पे नाश करे। हजरत दाऊद ताई भी अपने वक्त के वली है, तो फिर मेरी तुम्हारी क्या औकात है, मेरी तुम्हारी क्या औकात है। आज आदमी 15 दिन नमाज पढ़ ले अगर ढंग से, तो 16वें दिन वो लोगों पे एतराज करने वाला बन जाता है। ये हालत होके रह गई है अवाम की। ऐसी अजीम शख्सियतें जिनके दिल में खौफ खुदा इतना है, अल्लाह तबारक व तआला इनके खौफ खुदा का हमको सदका अता फरमाए। ये शान हजरत इमाम जाफर सादिक की है। सरकार इमाम जाफर सादिक के इल्म के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे फन और ऐसे जुमलों का कमाल अता फरमाता है कि वो बगैर मसाइल पे बहस किए ही लोगों को समझा देते हैं, उनको तौबा करा देते हैं। एक मर्तबा मिस्र का रहने वाला एक दहरिया सरकार इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया। दहरिया उसको कहते हैं जो खुदा की जात का मुनकिर हो, जो अल्लाह को ना माने, उसको दहरिया बोलते हैं। तो मिस्र का रहने वाला एक दहरिया सरकार इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया। आपको पता था कि ये दहरिया है, इसलिए आपने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है और तेरी कुन्नियत क्या है, नाम और कुन्नियत बता। तो वो दहरिया कहता है मेरा नाम अब्दुल मलिक है और मेरी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। बेटे की तरफ निस्बत देके जब बाप को पुकारा जाता है उसको कुन्नियत कहते हैं। यानी उसके कहने का मतलब यह है कि मेरा नाम अब्दुल मलिक और मेरे बेटे का नाम अबू अब्दुल्ला है। जब उसने ये कहा आपने नाम सुने, तो सरकार इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि तेरा नाम अब्दुल मलिक है, यानी मलिक का बंदा। तो वो मलिक जिसका तू बंदा है वो जमीन का बादशाह है कि आसमान का बादशाह है। उसके बाद आपने फरमाया कि तेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। तो वो खुदा जिसका बंदा तेरा बेटा है वो जमीन का खुदा है कि आसमान का खुदा है। जब आपने ये कहा तो दहरिया खामोश हो गया, जवाब नहीं दे सका। उसके बाद आपने फरमाया कि दहरिया ये बता, क्या तू कभी जमीन के नीचे गया है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया तुझे मालूम है जमीन के नीचे क्या है? उसने कहा मालूम तो नहीं, लेकिन मुझे गुमान है कि जरूर कुछ होगा। आपने कहा यहाँ गुमान से काम नहीं चलता, यकीन की बात कर। फिर उससे पूछा क्या तू आसमान के ऊपर चढ़ा है? उसने कहा नहीं। फिर फरमाया क्या तूने मशरिक और मगरिब की सैर की है? उसने कहा नहीं। आपने फिर पूछा मशरिक और मगरिब की हदों के आगे क्या है, तुझे मालूम है? कहा नहीं। तो आप फरमाते हैं दहरिये, हैरत है तुझ पर और ताज्जुब है तुझ पर कि तुझे जमीन के अंदर का इल्म नहीं, तुझे आसमान के ऊपर का इल्म नहीं, तुझे कुछ इल्म नहीं, तो इतनी जहालत के बावजूद भी तो खुदा के वजूद का इनकार करता है। इतनी जहालत के बावजूद भी तो खुदा के वजूद का इनकार करता है। आप फरमाते हैं दहरिये सुन, तू अपनी आंखों से देखता है कि चांद और सूरज एक तरीके पे रवा दवा है, दिन और रात एक तरीके पे रवा दवा है, और इनका एक तरीके पे रवा दवा रहना इस बात को साबित करता है कि ये जरूर किसी के हुक्म के जेरे फरमान है, ये जरूर किसी के हुक्म के ताबे है। और अगर ये ताबे ना होते तो क्यों ये अपने शेड्यूल के खिलाफ क्यों नहीं हो रहे? आप फरमाते हैं कि अगर चांद और सूरज के बस में होता, अगर दिन और रात के इख्तियार में होता, तो वो जाकर के दोबारा वापस ना आते। मगर देख, सूरज डूब के दूसरे दिन फिर निकल जाता है, दिन आता है तो रात चली जाती है, रात आती है तो दिन चला जाता है। अगर इनको इख्तियार होता तो क्यों रात की जगह दिन नहीं हो जाता, क्यों दिन की जगह रात नहीं हो जाता? फरमाते हैं दहरिये सुन, तू इस पस्त जमीन को भी देख रहा है और इस बुलंद आसमान को भी देख रहा है, देखता भी है कि कुछ सोचता भी है। तूने कभी कुछ गौर किया ये आसमान क्यों जमीन पे नहीं गिर जाता, ये जमीन क्यों आसमान के नीचे नहीं दब जाती? तो पता ये चला कि जरूर
کسی ذات نے ان کو تھام کے رکھا ہے، اور جس ذات نے ان کو تھام کے رکھا ہے وہی قادر مطلق رب ہے، خدا ہے، اللہ ہے۔ آپ کے اس کلام حق نما میں وہ غضب کی تاثیر تھی کہ اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مشرف و اسلام ہو گیا۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ناؤ میں سوار ہو کر کے دریا پار کر رہے تھے۔ اتفاقاً سے وہ دریا کا ملاح جو تھا، یعنی جہاز چلانے والا، وہ بھی دہریہ تھا، وہ بھی خدا کی ذات کا منکر تھا۔ آپ کو وہ کہتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا تو سرکار امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تو ملاح ہے، دریا میں کشتی چلاتا ہے، دریا پار کرتا ہے، تو مجھے یہ بتا کیا کبھی تیری لائف میں ایسا موقع آیا ہے کہ تو سمندر کے طوفان میں پھنس گیا ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میری کشتی، میرا جہاز سمندر کے خطرناک طوفان میں پھنس گیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ پھر میرا جہاز اندھا ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور جتنے لوگ اس پر سوار تھے سب ڈوب کے مر گئے۔ تو آپ نے فرمایا جب سب ڈوب کے مرے تو کیسے بچ گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جہاز جب ٹوٹا تو ایک تختہ لکڑے کا میرے ہاتھ میں لگ گیا، اسی کے سہارے میں تیرتا رہا۔ لیکن حضرت معاملہ ایسا ہوا کہ ابھی کنارے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ بس میں کنارے پہ پہنچ جاتا کہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میں ڈوبنے لگا۔ میں ہاتھ پیر مارنے لگا، اور ہاتھ پیر مارتے مارتے کوشش کر کے بڑی مصیبت کے ساتھ میں کنارے پہ آیا۔ جب اس نے یہ داستان بتائی تو سرکار امام جعفر صادق نے فرمایا اب غور سے میری بات سن، جب تو جہاز پہ سوار ہوا تو تیرا بھروسہ جہاز پہ تھا کہ یہ پار لگا دے گا۔ جب جہاز ٹوٹا اور تیرے ہاتھ میں تختہ آیا تو تیرا بھروسہ تختے پہ تھا کہ یہ تختہ پار لگا دے گا۔ لیکن جب تختہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل گیا اور تو سمندر میں گوتے کھانے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا، تو ذرا غور کر کے بتا، ذرا یاد کر کے بتا کہ کیا اس وقت بھی تیری یہ نیت تھی، تیری یہ امید تھی کہ شاید اب بھی اگر کوئی مجھے بچا لے تو میں بچ سکتا ہوں؟ جب تو ہاتھ پیر دریا میں مار رہا تھا تو یاد کر کے بتا کہ اس وقت بھی کیا تیری یہ نیت تھی کہ اگر اب بھی کوئی مجھے بچا لے، تجھے یہ امید تھی کہ اگر کوئی بچا لے تو میں بچ سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں حضرت، یہ امید تو تھی۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا تو پھر کس سے تھی یہ امید؟ کس سے تھی؟ کون تجھے بچاتا؟ جب یہ پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لے، اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اس بے چارگی کے عالم میں جس ذات سے تیری امید تھی اسی کو خدا کہتے ہیں، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، اور اسی نے تجھے بچایا ہے۔ اتنا آپ نے کہا اس کے ہوش اڑ گئے، اور ہوش بلکہ آ گیا، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ شان حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہتا ہے حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں اور میرے یہ 10,000 دینار آپ سنبھالیے، جب میں حج پہ جاؤں تو آپ میرے لیے کوئی سرائے خرید لینا، رہنے کا مکان کہہ لو، آپ کوئی سرائے خرید لینا تاکہ جب میں واپس آؤں حج سے تو اپنی فیملی کے ساتھ اس سرائے میں رہوں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو 10,000 روپیہ دے کے چلا گیا۔ جب وہ حج کر کے واپس آیا تو امام جعفر صادق سے آ کر کہتا ہے کہ حضرت حج سے میں فارغ ہو گیا اور میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ میرے لیے کوئی سرائے خرید لینا، میں اندر رہوں گا فیملی کے ساتھ۔ آپ کا قریبی تھا، آپ نے وہ پیسہ دین کی راہ میں، راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں سرائے خریدی۔ کیا کہا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں سرائے خریدی ہے، اور ایسی سرائے تیرے لیے جنت میں لی ہے جس کی پہلی حد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری حد سرکار مولا علی سے، تیسری حد حضرت امام حسن سے، اور چوتھی حد امام حسین سے ملتی ہے۔ ایسا تیرا محل، ایسی تیری سرائے ہے، اور تجھے یقین نہ آئے تو اللہ کاغذ میں پروانہ لکھ کے دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو لکھ کر دیا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ کون بول رہا، وہ گستاخ نہیں تھا، وفادار تھا۔
मगर इमाम की नजर देख रही थी कि हज के बाद ये वापस आएगा तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, तो घर खरीद के क्या करेगा। तो आपने उसको परवाना लिख के दिया, कहा जा ले जाओ मेरी तरफ से। वो परवाना लेके खुशी खुशी घर आया, बस घर आया और बीमार पड़ गया। परवाना लेके घर आया और बीमार पड़ गया, और इस कदर शदीद बीमार हुआ कि उसको यकीन हो गया कि इस बीमारी में मेरी मौत हो जाएगी। तो उसने फौरन घर वालों को बुला के वसीयत की कि जब मुझे कब्र में दफन किया जाए तो इमाम जाफर सादिक का ये परवाना मेरे कफन में रख देना, मेरी कब्र में आप रख देना। चुनांचे उसके इंतकाल के बाद जब उसको दफन किया गया तो इमाम जाफर सादिक का वो परवाना उसकी कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया गया और लोग अपने घर चले गए। लेकिन दूसरे दिन जब सब वापस आए तो वो परवाना तो कब्र में रख के कब्र को बंद किया था, लेकिन आज वो परवाना बाहर कब्र के ऊपर मौजूद है और उस परवाने के पीछे लिखा हुआ है कि इमाम जाफर सादिक ने जो वादा किया है वो पूरा हो चुका है। इमाम जाफर सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अल्लाह ने जन्नत में वो सराय अता फरमा दी, वो महल अता फरमा दिया है। ये शान सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। इमाम जाफर सादिक का विसाल सल्तनत अब्बासिया के दूसरे खलीफा अबू मंसूर के दौरे हुकूमत में 68 साल की उम्र में माह रजब की 15 तारीख या माह शव्वाल की 24 तारीख हिजरी 124 में मदीना शरीफ में हुआ। और आपका मज़ार मुबारक आपके वालिद मोहतरम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में। आइए अब सरकार इमाम मूसा कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत शफीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत शफीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिजरी 149 में मैं हज पे गया, और जब मकामे कादसिया में मैं पहुंचा तो मकामे कादसिया पर मैंने एक खूबसूरत नौजवान को देखा जिन्होंने अपने लिबास के ऊपर ऊन का लिबास पहना हुआ है और उनके पैर में जूते बहुत खूबसूरत हैं, और वो रास्ते से हटकर पब्लिक से दूर बैठे हैं। हजरत शफीक फरमाते हैं कि उनको देख के मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये कोई सूफी टाइप मालूम होते हैं और ये रास्ते से हट के अलग इसलिए बैठे हैं ताकि लोगों पे बोझ न बने। उनका जब ये अंदाज, ये स्टाइल हजरत शफीक ने देखा तो हजरत शफीक कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उनको नसीहत करूं, मैं जाऊं और उनको जाके मैं कुछ नसीहत करूं। तो वो नसीहत करने का इरादा उनका अच्छा नहीं था। तो हजरत शफीक फरमाते हैं कि ये नीयत, ये इरादा लेकर जब उस नौजवान के पास पहुंचा तो उस नौजवान ने निगाह उठाई और मुझसे कहा मेरा नाम लेकर, क्या शफीक ज्यादा सोचा मत करो, ज्यादा सोचने से परहेज करो, क्योंकि कभी कभी ज्यादा सोचना गुनाह हो जाता है, ज्यादा गुमान करना गुनाह है। वो कहते हैं मैंने सुना तो मैं हैरत में आ गया कि मेरा नाम ये कैसे जानते हैं और मेरे दिल के ख्याल को इन्होंने कैसे जान लिया। हजरत शफीक कहते हैं मुझे पछतावा हुआ, ये तो कोई अल्लाह वाले मालूम होते हैं, मुझे इनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये माफी क्या मांगते, उतने में तो वो उठ के चले। वो कहते हैं मैं उनके पीछे गया लेकिन वो गायब हो गए। कहते हैं कि जब मैं मकाम फिजा में पहुंचा तो मैंने फिर उस नौजवान को देखा जो नमाज पढ़ रहा था और खूब रो रहा था और खौफ खुदा से उनका बदन कांप रहा था। कहते हैं कि मैंने आगे गया माफी मांगने के लिए, लेकिन कहते हैं जब करीब पहुंचा उन्होंने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेर के मेरी तरफ देखा और फिर मेरे दिल का ख्याल जान लिया कि मैं माफी मांगने आया हूं, और वो मुझे कुरान की एक आयत पढ़ा के चले गए। आप फरमाते हैं कि फिर बहुत दिनों के बाद मैंने उनको बहुत दिनों से नहीं देखा, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं मैदान मिना में पहुंचा, यह हज का वाक़या, कहते हैं जब मैं मैदान मिना में पहुंचा तो मिना के मैदान में मैंने फिर उस नौजवान को देखा जो उस एक कुएं के पास एक बहुत बड़ा प्याला लेकर के खड़े हैं और वो चाहते हैं कि कुएं में से पानी निकाले, लेकिन अचानक मैंने देखा कि वो प्याला उनके हाथ से छूट के कुएं में गिर गया, और जैसे ही प्याला गिरा उन्होंने आसमान की तरफ देखा, कुछ शेर पड़ा और दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे आका, तू जानता है कि इस प्याले के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मौला करम फरमा, इस प्याले से मुझे महरूम न कर। वो कहते हैं कि बस उनका ये दुआ करना था
کہ قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آ گیا اور انہوں نے پیالہ بھر کے نکالا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، اور پھر وہ زمین کی مٹی اٹھا کے پیالے میں ڈالتے جاتے تھے، ہلا ہلا کے پیتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو انعام دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دیجیے۔ کہتے ہیں میں نے مانگا تو انہوں نے پیالہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور خود اٹھ کر کے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، پھر مجھے نہ ملے، اور حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ جب وہ پیالے کو میں نے پیا تو اس میں میٹھا خوشبودار لذیذ ستو تھا۔ انہوں نے تو دیکھا یہ تھا کہ یہ تو ریت اٹھا کے ڈال رہے ہیں، دھول اٹھا کے ڈال رہے ہیں، تھی تو وہ ریت، لیکن پیالے میں آنے کے بعد آپ کی کرامت سے وہ میٹھا ستو بن گئی۔ اور حضرت شفیق یہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے جو مجھے پینے دیا، اس ستو کے پینے کی برکت یہ تھی کہ پیا اس دن، لیکن اس دن کے بعد کئی دنوں تک نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں میدان عرفات میں پہنچا تو عرفات کے میدان میں نے پھر اس نوجوان کو دیکھا جن کا بدن کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور صبح صادق تک ان کی یہی کیفیت ہے۔ اور صبح صادق کے بعد جب نماز فجر کا وقت آیا تو فجر پڑھ کے وہ طواف زیارت کرنے کے لیے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا اور خانے کعبہ کو انہوں نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد جب وہ مسجد حرام کے باہر نکلے تو میں تو منظر دیکھتا ہی رہ گیا کہ پبلک نے ان کو گھیر لیا، ان کے غلام آ گئے، ان کے نوکر آ گئے، ان کے خادم آ گئے، سارے چاہنے والے مل کے آپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی دامن چوم رہا ہے، کوئی ابن رسول اللہ کہہ رہا ہے، کوئی شہزادہ رسول کہہ رہا ہے۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کے قریب پہنچا اور میں نے وہاں جا کر ایک آدمی سے پوچھا من حاضل فتح، کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو کہا یہ علی کا بیٹا امام موسیٰ کاظم ہے، یہ علی کا بیٹا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شان ہے سرکار امام موسیٰ کاظم کی۔ آپ بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے اور اہل بیت اطہار کے، آپ ساتھ بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منصب آپ کو یہ دیا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم اللہ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ موسیٰ کاظم اللہ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے پہنچے تو اس وقت کا خلیفہ ہارون رشید بھی آیا ہوا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید مواج اقدس میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور مواج اقدس میں کھڑے ہو کر خلیفہ ہارون رشید نے اس انداز پر سلام کیا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ خلیفہ ہارون رشید کن جملوں کے ساتھ سلام کرتا ہے؟ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں خلیفہ ہارون رشید تھا۔ یہ نسبت تھی اس کی حضور کے ساتھ کہ حضور کے چچا کی اولاد میں وہ تھا، تو ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں انہوں عرض کرتا ہے اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، یعنی ان جملوں کے ساتھ سلام کر کے وہ پبلک کے بیچ میں اپنی نسبت پہ فخر کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ فخر کرنا چالو کیا اسی وقت امام موسیٰ کاظم، اور سرکار امام موسیٰ کاظم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کا جملہ یہ ہے کہ اے میرے والد آپ پر سلام، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ سلام کا یہ جملہ سن کے ہارون رشید کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، کیونکہ اس نے سلام میں جملہ کون سا استعمال کیا کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، اور امام موسیٰ کاظم چچا کا بیٹا نہیں کہہ رہے، ڈائریکٹ اے میرے باپ آپ پر سلام ہو، اے میرے والد آپ پر سلام ہو، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو، کیونکہ خلیفہ ہارون رشید کا نسب حضرت عباس سے ہو کر حضرت عبد المطلب تک پھر حضور کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے، مگر ہارون رشید کا نسب امام موسیٰ کاظم کے نسب سے اونچا نہیں ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کو براہ راست حضور کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی لیے خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس دن کہنا پڑا کہ اے امام موسیٰ کاظم، اس نسبت پہ فخر کرنا آپ ہی کا حق ہے، اس نسبت کے اوپر فخر کرنا آپ ہی کا حق ہے
یہ شان ہے سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ آپ کو دیا کہ آپ اپنے والد کی طرح مستجاب الدعوات تھی۔ جو آپ کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا یا آپ سے دعا کراتا، وہ اسی وقت اپنے مقصود کو پا لیتا تھا، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی تھی، اور جس کا کوئی کام اٹکتا تھا وہ دوڑ کے موسیٰ کاظم کے پاس آتا تھا۔ اسی لیے عراق کے لوگ آپ کو باب الحوائج کہتے تھے، یعنی حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ۔ عراق کے لوگ آپ کو کہتے تھے باب الحوائج، یعنی حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ۔ آج آپ کے وصال کو صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن دربار پہ آج بھی وہی فیضان جاری ہے۔ آج بھی ان کے روضے مبارک کو باب الحوائج ہی کہا جاتا ہے، آج بھی ان کے دربار پاک کو باب الحوائج ہی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب نے وہ کرم فرمایا، ہم نے اس دربار کی زیارت کی، اور اہل بیت اطہار کے سارے دربار بڑے قیمتی ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم کا دربار ایسا ہے کہ ان کے گیٹ میں انٹری لے کر، ان کے حرم میں کھڑا ہو کر جب کوئی ان کے دونوں چمکتے ہوئے گنبدوں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والا اگر دل کا کالا بھی ہو لیکن اس کی آنکھ اس بات کو ضرور محسوس کرتی ہے کہ ان کے گنبدوں پر نور کی بارش ہو رہی ہے اور یہ گنبد چمکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ منظر میں خود دیکھ چکا ہوں، جو دیکھ کر آئے ہیں وہ اس کی شہادت دے گے۔ آج بھی ان کا دربار باب الحوائج یعنی حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ کہلایا جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امام شافعی نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے امام موسیٰ کاظم کی قبر تریاق اعظم کا حکم رکھتی ہے۔ مسجد کے امام نے نہیں کہا، امام شافعی نے کہا کہ اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو امام موسیٰ کاظم کے روضے پر آئے اور ان کی قبر کے پاس دعا کریں، کیونکہ ان کی قبر مبارک دعا کی قبولیت کے لیے تریاق اعظم کا حکم رکھتی ہے۔ سرکار امام شافعی خود بہت بڑے صوفی ہیں، خود بہت بڑے عالم ہیں، خود بہت بڑے مقبول بارگاہ ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے اگر کسی مزار کا وہ پتہ بتا رہے ہیں تو وہ دربار امام موسیٰ کاظم کا ہے، جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو بھائی واقعات کربلا کو جلدی شروع کرنے کی نیت سے آج کی محفل میں ہم نے دو اماموں کا ذکر کیا۔ کل کی محفل میں بھی انشاءاللہ تعالی حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولا کریم ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے ذکر مبارک کی برکت سے آنے والے تمام حاضرین کی دل کی مرادیں پوری فرمائے۔ وتصفو الحياة بنور هدى جمال